اچھا، ہمارے نبی سیرت سے پڑھتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ اب دیکھو، جس کو محبت ہوتی ہے وہ ہر بندے کو دیکھتا ہے، اس کا حلیہ نوٹ کرتا ہے. ہمارے نبی کا کیا حلیہ تھا وہ ہمیں بتاتا ہے حدیث سے یہ نکال کے. یہ اردو ترجمہ ہے اس کے، عربی کے بھی کچھ الفاظ ہے جو میں نے کچھ نقل مطلب جو حدیثوں سے پڑھا ہے وہ میں نے اکٹھا کیا ہے، وہ بھی میں ساتھ پڑھتا ہوں جو مجھے یاد ہے، اور کچھ یہ تو ترجمہ ہے اس کتاب میں. اچھا، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت، یہ جو دو کندھے ہیں اس کے درمیان یہاں پہ مہر نبوت تھا، انڈے سے تھوڑا سا موٹا اس طرح کا، محمد رسول اللہ اس پہ لکھا تھا. اور یہ کہ اس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ. اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیمپ بھی تھا، انگوٹھے میں سٹیمپ لگاتا تھا تو یہی تھا. لکھتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے، بیان فرماتے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا وہ درمیانہ تھا، لیکن مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں لمبے قد، اتنے لمبے تھے. کہتے ہیں کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ٹانگے پاؤں اس کے زمین پہ لگتے تھے، اتنے لمبے تھے. لیکن جب ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے تو ہمارا نبی ان سے اوپر ہوتا تھا. ویسے نیچے ہوتا تھا قد میں، لیکن جب ان کے ساتھ جاتے تھے تو اللہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارا نبی نیچے آئے گا کوئی. اللہ اکبر. تو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اوپر تھا. یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اچھا، ہمارا نبی پاک چہرہ مبارک ماہ بدر، یہ آتا ہے حدیث میں، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. کہتے ہیں کہ ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا تھا. یہ حدیث میں آتا ہے. اچھا، اور اس میں آتا ہے یہ حسن اور خوبروئی اس طرح تھی کہ گورے گورے رنگ کے اندر کچھ سرخی دکھتی تھی، مطلب رنگ صاف تھا اور کچھ سرخی سرخی نظر آتی تھی، جس سے کمال درجہ ملاحت پیدا ہو گئی تھی. اور رخسار مبارک نہایت شفاف، ہموار اور سبک تھے. اچھا، اس کا آتا ہے سہل الخدین. یہ جو رخسار تھے یہ نہ اتنے باہر نکلے تھے موٹے آدمی کی طرح، نہ اتنے کمزور آدمی کی طرح اندر گئے تھے، درمیانی تھے رخسار ماشاءاللہ اس کے، اور لالی تھی یہاں پہ. اور کہتے فیہ تدویر، اس میں گولائی تھی. عظیم الہامہ حدیث میں آتا ہے کہ سر جو تھا یہ بالکل گول تھا. عظیم الہامہ آتا ہے. رجل الشعر آتا ہے لیس بجعد ولا سبت. بال جو تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تھے، نہ بہت زیادہ سٹریٹ تھے جیسے سٹریٹ ہوتے ہیں آج کل کے بال یا سٹریٹ کرتے ہیں لڑکے، اور نہ بہت زیادہ گنگریالے تھے. تھوڑا سا اس میں لہر تھا، ایسے جیسے کڑا ہوا پانی ہوتا ہے، حوض ہوتا ہے، اور جب اس پہ ہوا چلتی ہے تو اس میں اس طرح کا ایک لہر بنتا ہے. اس طرح کا لہر پانی میں تھوڑا سا وہ بالوں میں وہ بنا ہوا تھا. اچھا، واسع الجبین آتا ہے. یہ جو جبین تھی، یہ جو بہویں تھے، یہ بالکل کھلے تھے. یہ نہیں کہ پچکے ہوئے تھے، چھوٹے ہوئے تھے. اچھا، اور بال جو تھے اس میں لکھتے ہیں آپ کے منہ مبارک جو بال تھے یہ یہاں تک تھے. سفر کی حالت میں بال لمبے یہاں تک بھی آتے تھے، لیکن ویسے بال یہاں تک ہوتے تھے، کانوں کی لو تک ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بیچ مانگ نکلتی تھی، اور ہلکی سی پیچیدگی لیے ہوئے یعنی بلدار تھے. مانگ بناتے نہیں تھے، لکیر بناتے نہیں تھے، لیکن جب بال غسل وغیرہ کرتے تو پھر تھوڑے سے بال اس سائڈ پہ کر، تھوڑے سے تو اس سے تھوڑی سی ایک بلدار اس طرح لکیر بن جاتی تھی، اس میں سر مبارک میں بن جاتی تھی. اچھا، اور آنکھوں کے بارے میں آتا ہے ادعج العینین. آنکھیں سیاہ تھی. یہ جو آنکھوں کی سیاہی ہے یہ بالکل سیاہ، اور جو سفیدی ہے احور العینین آتا ہے. ادعجل آتا ہے، یہ اشکل العینین آتا ہے. اشکل کا معنی ہے کہ ایک جادو تھا آنکھوں میں. جب غصے میں دیکھتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تو سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا پھر اس کو. اور جب صحابہ کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھتے تھے تو ہم سارے اس کو بڑے دیکھتے تھے، محبت سے دیکھتے تھے کہ جی نہیں بھرتا ان کے چہرہ دیکھنے سے. لیکن جب کسی بات سے سر اٹھاتے تھے تو سارے کسی کا مجال نہیں ہوتا کہ اوپر دیکھے، سارے سر نیچے کرتے تھے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ سیرت نے سب کچھ محفوظ کیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی اور آبرو خمدار اور باریک تھے. آبرو خمدار باریک تھے، گنجان تھے. یہ بالکل پتلے نہیں تھے جیسے آج کل یہ نکالتے ہیں پتلے کرتے ہیں. دونوں آبرو جدا تھے. کچھ لوگوں کی یہ جگہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی، یہ جڑا ہوا نہیں تھا، یہ بالکل درمیان میں اس میں فاصلہ تھا.
اور یہ جو حدیث میں آتا ہے اس میں بھی یہی آتا ہے، اقن العینین لہو نور یعلوہ، یہاں سے ایک نور نکلتا تھا، یہاں سے ایک نور کا وہ نکلتا تھا، دیکھتا تھا تو پتہ چلتا کہ یہاں سے نور نکلتی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں پہ جب غصہ ہوتا تھا تو یہاں پہ ایک رگ تھی جو بالکل باہر کی طرف نکلتی، پڑکتی تھی اس طرح، جب صحابہ آتے تھے دیکھتے تو پتہ چلتا کہ آج اللہ کا نبی غصے میں ہے۔ طویل الزندین، یہ جو دونوں کندھے ہیں یہ لمبائی تھی، اس میں لمبائی مطلب یہ ہے کہ کھلے ہوئے کندھے تھے، سینہ جو ہوتا ہے بالکل چھاتی بالکل کھلی ہوئی تھی، جو مردانگی کی علامت ہے۔ شس الکفین والقدمین، یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ہاتھ تھے اور تھے بالکل لمبے تھے، مطلب یہ جو ہتھیلیاں تھی یہ اس میں تھی، ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہاتھ نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی انگلیاں نہیں تھی، پاؤں بھی چھوٹے نہیں تھے، مردانگی کی علامت ہوتی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ شس الکفین جو آتا ہے اس کے یہ بھی آتا ہے کہ ہاتھ کھلا تھا، مطلب خرچ کرنے والا زیادہ تھا، سخی تھے، یہ بھی ایک معنی ہم لے سکتے ہیں اس سے۔ ذو مسربہ سوا البطن والصدر، یہ جو پیٹ تھا اور یہ جو چھاتی تھی یہ بالکل برابر تھی، اور ذو مسربہ یہاں پہ ایک پتلی لائن تھی بالوں کی جو جہاں سے نیچے ناف تک جاتی تھی، ذو مسربہ یہ بھی آتا ہے۔ اچھا یہ لکھتے ہیں یہاں پہ ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پڑک اٹھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی خوش رنگ تھی جو جن کی پتلی نہایت سیاہ اور ان کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے رہتے تھے اور پلکیں دراز تھی۔ یہ جگہ تھی یہ بالکل ایسے لال تھی جیسے انسان رونے پہ یہ لال ہو جاتی ہے، یہ جو باہر ہے اس طرح وہ ان کے لال ہوتے تھے اینی ٹائم۔ اچھا اب بین کتفیہ خاتم النبوہ، وہی جو یہاں پہ دونوں ہیں ان کے پیچھے جو نبوت کا، اذا مشک انما ینحت، ہمارے نبی جب جاتے تھے تو ایسے جاتے تھے جیسے پہاڑ سے بندہ نیچے اترتا ہے، یوں کر کے نیچے اترتا ہے، یا سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے تو تھوڑا سا سر نیچے کر کے، ایسے یہ عاجزی کی علامت ہے۔ ہمارے نبی یوں کر کے سینہ نکال کے کبھی نہیں جاتے تھے، یوں کر کے سر نیچے کر کے۔ اجود الناس صدرا و اصدق الناس لہجہ، اور وَأَلْيَنُهُمْ عُرِيقًا وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صاف بات کرنا، کچھ لوگ بہت جلدی بولتے ہیں تو ایسے لہجے میں بات کرتے تھے، لہجہ بھی صاف، الفاظ بھی بڑے صاف آسان الفاظ استعمال کرتے تھے، اور لوگوں سے زیادہ ملنے والے تھے، اور وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ملنے والے تھے، مطلب کسی سے بات اور یہ جیسے ہمارے فیملیز میں ہوتے وہ چیز نہیں تھی۔ ارآ بداحتن ہابتن، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے جب کوئی بندہ دیکھتا تھا اس کا جی کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ تو فیل بن عامر الدوسی یہ آیا تھا، اس کو کسی نے بولا تھا ان کے سامنے جانا نہیں ہے، یہ بڑا سردار تھا، بڑا لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، یہ آیا تو انہوں نے رکھا تھا، کانوں میں روئی رکھی تھی، کہتے کہ یار میں نہیں کروں گا ان سے بادشاہت، اور جیسے حرم شریف میں آیا ہمارے نبی پہ نگاہ پڑ گئی، بس اس نے کہا یار ایک دفعہ بیٹھ جاؤ، کان سے روئی نکالی، آ کے بیٹھ گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب بیٹھا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، صرف یہ بولا کہ حمد و ثنا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ۔ جیسے یہ بولا اس نے ہاتھ آگے کیا، کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسے اس میں کشش تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں من خالتہ معرفہ ادبہ فیقول ناعت لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ نہ ہم نے ان سے پہلے اس طرح کا کوئی بندہ دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا تھا۔ آتا تھا جب بولتے تھے تو بندہ کہتا ہے کہ بیٹھتا تھا تو کہتے بولوں، جب بولتا تھا تو ہدایت ضرور پاتے تھے۔ اچھا آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک، یہ جو دانت تھے اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ باریک آبدار تھے، سامنے دانتوں میں ذرا فصل تھا، یہ جو سامنے 4 دانت تھے اس میں تھوڑی سی فصل تھی، میرے دانت تھے نا تو بالکل جڑے ہوئے دونوں اوپر نیچے، لیکن اس کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانوں کا صحابہ نے اتنا دیکھا تھا، عربی کے الفاظ ہے بندہ اس کے ترجمہ کرے تو عجیب اس کے معنی نکلتے ہیں، کوئی یہاں سے تھوڑی سی اس میں تھی فراخی تھی اور اس سے نور نکلتا تھا، براق ثنایا حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے نور نکلتی تھی، جب بات کرتے تھے تو وہاں سے نور نکلتی تھی۔ آپ کے ریش مبارک بھرپور گنجان بالوں کی تھی،
جو ریشتے بڑے چھوٹے نہیں تھے جیسے آج کل لوگ نکال کے چھوٹے کرتے ہیں یا بہت زیادہ، صحیح درمیانے جو تھے ریشتے گنجان تھے. اچھا آپ کی گردن مبارک ایسی پتلی تھی. گردن مبارک کو کچھ لوگ نا ایسے ہوتے جیسے نکل اندر ان کا گردن اندر جاتا ہے، یہ نہیں، بالکل ماشاءاللہ صحیح درمیانی گردن، بالکل لمبی تھی اس طرح کہ برا لگے نہیں، بالکل درمیانی گردن تھی اس کی. اچھا اور انور المتجرد کہتے ہیں کہ جو کپڑوں سے باہر جو وجود کا حصہ تھا چمکتا ہوا تھا، مطلب یہ جو نظر آتا ہے کپڑے سے باہر اس طرح یہ بالکل چمکتا تھا. اچھا کان واسع الجبین عظیم الرأس رجل الشعر ازج الحواجب من غیر قرن بینہما عنق یدرہ الغضب، جو میں نے بولا کہ یہاں پہ ایک رگ تھا جو غصے کے ٹائم پہ پڑکتا تھا. اشکل العینین ادعج العینین احور العینین، اشکل العینین سحر تھا، جادو تھی جیسے آنکھوں میں، اور ادعج العینین کالے، جو کالی پتلی ہے اس کے درمیان یہ بالکل سخت سیاہ کالے تھی. احور العینین یہ جو سفیدی ہے آنکھ کے اندر یہ بالکل سخت سفید تھا. وفی اشفارہ وطف، پلکیں جو تھی یہ بڑی دراز تھی، بڑی لمبی تھی. اور اقن العرنین، اور یہاں جو بہویں تھی اس کے درمیان، یہ میں نے پہلے بتایا تھا اس میں کہ یہ ان کے درمیان جو یہ کچھ لوگوں کی جڑی ہوئی تھی، یہ جڑے ہوئے نہیں تھی، بالکل تھے. براق السنا اشنب الاسنان مفلج الاسنان بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ جو 4 دانت تھے اس کے درمیان تھوڑی سی جگہ تھی اور اس سے نور نکلتا تھا. سہل الخدین، گال بالکل ماشاءاللہ درمیانی تھے، بالکل نہ بہت باہر نکلے تھے نہ اندر تھے. اچھا آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ نبیوں کے آخری نبی تھے، یہ اس نے لکھا ہے. لیکن کچھ حدیث کے الفاظ ہے جو آتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے، وہ اس میں آتا ہے کہ ام معبد رضی اللہ عنہ یہ وہی مائی تھی جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، 3 آدمیوں کا قافلہ تھا، عامر بن فہیرہ تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جو غار ثور میں جا کے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی. اس ٹائم جب یہ مکے سے نکلے تھے تو مکے کے باہر ایک گھر تھا اور اس میں ایک مائی تھی ام معبد، خزاعی قبیلے کی تھی، خزاعیہ بولتے ام معبد خزاعیہ. اس کو جا کے بولا کہ یہ جو بکری ہے اس سے ہم دودھ کھانے کو کچھ ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے. پھر کہتی یہ جو بکری ہے اس سے کچھ ہم لے لیں. انہوں نے کہا بچے یہ تو گابن ہے، اس نے تو ابھی بچہ نہیں دیا ہے، اور بچے جب نہیں دیو تو اس کا تو دودھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اگر آپ کہتے تو میں ٹرائی کروں. نے کہا کر دے. ہمارے نبی نے جیسے دست مبارک رکھے تو اس کا جو کمر تھا وہ بالکل سیدھا ہو گیا اور اس کے جو تنے تھے وہ بھر گئے، اور برتن آ کر رکھتے ہیں برتن آ کر، تو حیران ہو گیا کہ یہ جادوگر ہے یا کیا چیز ہے. تو وہ مائی بڑی غور سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی. تو اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ حلیہ وہ بتایا ہے. وہ فرماتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا رنگ بالکل صاف تھا. ابیض الوجہ ازہر اللون، دونوں لفظ آتے ہیں کہ رنگ سفید تھا اور یا بالکل ازہر اللون، بالکل پھول کی طرح، کلیوں کی طرح بالکل صاف تھا. عجیب عجیب الفاظ اس نے اکٹھے کیے. لم تعبہ فجلا لم تدری بہ ثقلا، نہ اتنا موٹا تھا نہ اتنا پتلا تھا کہ ہلکا لگے بے روب لگے، نہ اتنا موٹا تھا کہ بندہ دیکھ کے اس کو ہنسی آئے، وہ بوجھل لگے. اس میں یہ ایک فطرت ہوتا ہے انسان کے، اس میں تھوڑا سا یہ جب زیادہ پتلا ہوتا ہے تو بھی وہ بے روب لگتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہ بہت زیادہ پتلا تھا نہ بہت زیادہ موٹا تھا. وسیم قسیم، وسیم تھا خوبصورت تھا، قسیم خوبصورت تھا. وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو بندہ، میں ایسا بیٹھوں مجھے کوئی وہاں سے دیکھے کہتے یار سائڈ سے بڑا خوبصورت لگتا ہے، اگر اس سائڈ سے دیکھے کہتے یار اس سائڈ سے بھی خوبصورت لگتا ہے. ہمیشہ انسان ایک سائڈ سے یا باتوں میں خوبصورت لگتا ہے یا دیکھنے میں، کیا سامنے سے خوبصورت کوئی پیچھے سے. ہمارے نبی کو اس سائڈ سے دیکھتے تھے تو خوبصورت، اس سائڈ سے دیکھتے تھے تو خوبصورت، سامنے سے دیکھتے تو خوبصورت، پیچھے سے دیکھتے پھر بھی خوبصورت. اور اس کو بولتے ہیں وسیم. قسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ دیکھے اس کے بعد پھر جب دیکھے تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، پھر جب تیسری دفعہ دیکھے تو وہ جو 2 دفعہ دیکھے اس سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. یہ قسیم تھا. تو وہ وسیم بھی تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قسیم بھی تھے. وسیم قسیم وفی اشفارہ وطف وفی عینہ داج، یہ وہی باتیں تھی جو میں نے اس سے پہلے کی کہ اس کی جو آنکھیں تھی وہ موٹی تھی، سیاہ تھی، کالی سیاہ تھی،
اور وفی لحیتہ کثاثہ، جو اس کی داڑھی تھی گھنی تھی. جیسے ہمارے تائی لینڈ سے لوگ آتے ہیں ان کی یہاں پہ داڑھی نہیں ہوتی، یہاں پہ نہیں ہوتی، یہاں پہ ہوتی، کسی کی یہاں پہ ہوتی، یہاں پہ، تو درمیان میں یہاں سے نہیں ہوتی، درمیانی داڑھی بالکل وہ گھنی تھی. وفی عنقہ سطع، یہ بھی بات گزر گئی کہ جو گردن تھا یہ بالکل صحیح سرائی دار، وہ لمبی گردن تھی. وفی صوتہ سحل، اور جو اس کی صوت تھا، جو اس کا آواز تھی، اس میں ایک سحل، ایک جادو تھی. یہ انہوں نے اب ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا. اس نے شاید کڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ہند بن ابی خالہ وہ فرماتی ہے، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت بتاتی ہے. وہ یہ جو باتیں ہیں ساری وہ یہ بھی کرتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے سر گولتا، آنکھ سر، لیکن میں وہ تھوڑا سا مختصر کر کے کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں بعد ما بین المنکبین، دونوں جو کندھے تھے اس میں فاصلہ تھا، مطلب جو سینہ تھا جو چھاتی تھی وہ کھلی ہوئی. سائل الاطراف، انگلیاں جو تھی سیدھی تھی، لمبی تھی. اب دیکھو میری انگلیاں ٹیڑھی ہیں، لیکن ہمارے نبی کی انگلیاں بالکل سیدھے، بال پین کی طرح، پنسل کی طرح بالکل وہ انگلیاں سیدھی تھی. دقیق المسربہ، دقیق المسربہ یہی جو سینے پہ بالوں کا ایک خط تھا یہاں سے لے کے ناف تک تھی، اور کندھوں پہ اور سینے پہ باریک باریک چھوٹے چھوٹے بال تھے. اشعر الذراعین والمنکبین، انور المتجرد، وہی بات جو پہلے گزر گئی کہ جو اس کے کپڑوں سے باہر تھا، جو پاؤں آتے ہیں نظر آتے، یا یہ آتے ہیں کلائی، یہ بالکل چمکتا ہوا نظر آتا تھا. سبط القصد، بالکل سیدھا وجود تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جس کا یہ کوب نکلا ہوا ہوتا ہے یا ایسے کوئی ٹیڑھا ہوتا ہے، نہیں بالکل سیدھا ماشاءاللہ جو وجود تھا بالکل وہ سیدھا تھا. سواء البطن والصدر، یہ بھی آیا پہلے گزر گیا کہ یہ سینہ اور چھاتی، کچھ لوگوں کی چھاتی اتنی پیٹ اتنا باہر آتا ہے چھاتی، یہ بھی وہ ہے عیب ہے. تو ہمارا نبی بالکل ان عیبوں سے پاک تھا. خمسان الاخمسین، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں پہ، ہند ابن خالہ فرماتی ہے کہ ہاتھوں پہ گوشت تھا. کچھ لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں نا اس میں بالکل یہ رگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جو بھی اچھا نہیں لگتا. کچھ کے رگ نظر ہی نہیں آتے. وہ ایسے تھی کہ یہاں پہ گوشت بھی تھا، اور جو رگ تھے وہ بھی تھوڑے بہت نظر آ رہے تھے. خمسان الاخمسین کے. اور کہتے ہیں کہ جی مسح القدمین، پاؤں پہ، یہ جو پاؤں کبھی انسان گیلا کر کے جب زمین پہ رکھتے ہیں نا تو اس میں ایک اس طرح کا ایک نشان بن جاتا ہے، وہ بالکل تل نا وہ اوپر ہوتا ہے. تو ہمارے نبی کا بھی ایسا تھا. کچھ لوگوں کا بالکل سیدھا ہو جائے، جب وہ رکھتے تو بالکل سیدھا آ جاتا ہے پاؤں، وہ نہیں تھی، اس میں تھوڑا سا اوپر تھا، کٹائی ہوئی تھی جیسے آتا ہے. اچھا، ینبوع عنہ الماء، یہ تھا کہ جیسے ہم کوئی تیل لگاتے ہیں ہاتھوں پہ پاؤں پہ تو اس میں جیسے ہم پانی رکھتے ہیں تو وہ پانی پھسل جاتا ہے، اس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چمڑا مبارک تھا، جو اسکن مبارک، وہ ایسا تھا کہ اس پہ جیسے پانی آتا تھا تو وہ پھسلتا تھا. یہ ینبوع عنہ الماء کا یہ معنی ہے. اذا زال زال قلع، جب جاتے تھے تو ایسے جاتے تھے، مطلب بہت سخت زمین نہیں، بہت نرم زمین نہیں، درمیانی زمین جب ہوتی تھی، اور اسی درمیانی زمین پر جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو جہاں سے پاؤں اٹھاتے تھے تو وہاں تھوڑا سا نا وہ نشان پڑ جاتا تھا. جیسے ہم کوئی بھاری بوٹ پہن کے دوڑتے ہیں تو جہاں سے پاؤں اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ ایک نشان، وہ مٹی اڑ جاتی ہے وہاں سے، اس طرح کا نشان نارمل جب جاتا تھا تو یہ ایک صحت مند بندے کی علامت ہے، ایسے جاتا تھا. اچھا، یبدأ من لقیہ یمشی تکفعا، جب جاتے تھے تو سر نیچا کر کے عاجزی کے ساتھ جاتے تھے، جیسے انسان اوپر سے نیچے آتا، یہ بھی پہلے گزر گیا. اور یبدأ من لقیہ بالسلام، جو ملتا تھا اس کو سب سے پہلے وہ سلام کرتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، جب بات کرتے تھے تو نظریں نیچے ہوتی تھی. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جو باقرہ عورت ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے جو باقرہ، جس کی شادی نہیں ہوتی، وہ جس طرح جب بات کرتی ہے تو وہ سیدھا نہیں دیکھتی کبھی بھی، وہ حیا کی وجہ سے اس کے نظریں نیچے ہوتی تھی. ہمارے نبی پاک کبھی آنکھوں میں ایسے آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے. میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو میں ادھر دیکھتا ہوں، تو میں اس حدیث کو جب دیکھتا ہوں تو یہاں پہ شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، میں اپنے آپ کو، ہمارا استاد ہمیں بتاتے ہیں، ہم تو باتیں شاتیں لڑکیوں سے اور اس طرح یہ تو نہیں کرتے، لیکن کبھی جب دیکھتے ہیں اس طرح آپس میں تو وہ مردوں سے ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ جل نظرہ الملاحظہ، یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. وہ تو پتہ نہیں گاؤں کی عورتوں میں ہو شاید کہ وہ نظریں اس کے حیا کی وجہ سے نا وہ نیچے ہو. اور میں اکثر، کل بھی میں ایک لڑکے سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ حدیث کو میں اکثر دیکھتا ہوں تو آج کل تو وہ لڑکیوں سے وہ چیز، اور ماشاء اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں یہ کانفیڈنس ہے، یہ بات کانفیڈنس کرنے کا انداز ہے،
اور کانفیڈنس سے بات کرنی چاہیے. بہرحال اللہ معاف فرمائے. اچھا آتا ہے اذا التفت التفت جمیعا، جب کوئی اس سائڈ سے بلاتے تھے تو فل یو کر کے مڑتے تھے، کوئی اس سائڈ سے بلاتے تھے تو فل یو کر کے مڑتے تھے. یہ نہیں کہ ایسے ایسے کوئی بلائے تو یو کرے، ایسے ایسے کوئی بلائے یو کرے، نہیں فل سینہ اس کی طرف کر کے بالکل عزت کے ساتھ اس کو نا وہ بات کر دیتے. ان فرقت عقیقتہ فرق الا فلا، جب کوئی آتا